نے یہ ICC ایونٹس ڈسکس کیا ہے انڈیا میں. جی انڈیا میں وہ اس سال ہونے لگا 2 اکتوبر میں. اس میں نے بورڈ کو یہ ضرور بتایا ہے کہ ہم نے ICC کو کہا ہے کہ ہمیں ریٹن کانفرمیشن چاہیے کہ ہمارے پلیئرس کو، اسکواڈ کو، فینس کو اور خاص طور جرنلسٹ کو ویزاز ملیں کہ جا کے وہ صحیح طرح رپورٹ کر سکیں. وہ آلریڈی میں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے ICC کے ساتھ. کل دوپہر میں میری ایک پھر میٹنگ ہے ICC کے ساتھ، ورچوئل میٹنگ. وہاں میں دوبارہ اس کو ریز کروں گا. ICC نے کہا کہ وہ اس مہینے میں ہمیں ایشورنس دیں گے. یہ اس میں ہمارا حق بنتا ہے اور آئینی طور سے اس میں ہمیں کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا. یا وہ انڈیا میں ہوگا ود دا فل پروٹوکالز جو ہمیں ڈیو ہیں، یا ان کو کہیں اور اس کو موو کرنا پڑے گا. اسی طرح ایشیا کپ پہ بات ہوئی تھی. ایشیا کپ پچھلے سال ہونا تھا، وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا اس سال کے لیے، 21 کے لیے. مگر اب لگتا ہے کہ اس سال بھی ناممکن ہوگا، کیونکہ وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ہو رہا ہے جون میں. سری لنکا نے کہا تھا کہ وہ جون میں کوشش کریں گے ہوسٹ کرنے کی. اب وہ کوئی ڈیٹس پہ کلیش آ رہا ہے، اس میں وسیم خان آپ کو زیادہ بتا سکیں گے. بٹ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس سال ناممکن ہوگا اور وہ شاید پوسٹ پون کرنا پڑے 2023 تک. ہاں میں تھوڑا سا جی جو مانی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور نیوزی لینڈ کے خلاف وہ کھیلیں گے. تو اس وجہ سے یہ ایشیا کپ جو اس سال کا وہ جو شری لنکا میں ہونا تھا وہ نہیں ہوگا ایسے لگ رہا ہے. تو ابھی ہم کنفرمیشن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم بالکل وی آر کلیئر کہ اس سال نہیں ہوگا. تو ہم آگے پلان کر رہے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے ساؤتھ افریقہ جا رہی ہے اور زمبابوے، اس کے بعد تھوڑی بریک بھی ملے گی ٹیم کو. تو بہت ضروری ہے پلیئرز کے لیے. آج کل برن آؤٹ کی بہت لوگ کرتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی. تو تھوڑا ٹائم مل جائے گا پلیئرز کو ریسٹ کرنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد 6-7 مہینے کے لیے وہ آن دا روڈ اور کھیلیں گے ٹیسٹ میچز، ODIs اینڈ T20s. دیکھیں انڈیا کے ساتھ 2-3 مسائل ہیں یہ ورلڈ کپ. ایک تو ہمارے ویزا کا مسئلہ ہے، دوسرا ان ٹیکس کلیئرنسز کا ہے، اور تیسرا ہے کووڈ کی سچویشن. اب انڈیا میں پھر ایک اور اسپائک لگتا ہے کہ آ رہا ہے. تو ICC نے اپنی کنٹینجنسی پلاننگ میں آلریڈی فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر انڈیا میں نہیں ہو سکتا تو UAE میں ہوگا یہ چیمپئنز، یہ T20 ورلڈ کپ. وہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. مگر مینجمنٹ کی، جو ICC مینجمنٹ کی طرف سے یہ پیغام ضرور آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 31 مارچ سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے میٹنگ میں بات کی آڈٹ کمیٹیز کی رپورٹس یا دوسری کمیٹیز کی رپورٹس، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رپورٹ کرنے کی. ماشاءاللہ ہمارے یہ جو فیڈرل آڈٹس ہوئے ہیں زیادہ تر کلیئر ہو چکے ہیں اس کے پوائنٹس. کوئی بڑے پوائنٹس رہ نہیں گئے ہیں اس میں. جو BCCI کے خلاف کیس کیا تھا PCB نے، وہ میرے آنے سے پہلے تھا. مگر اس کے لیے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ 3 لاء فرمز نے مشورہ دیا تھا PCB کو. ایک نے نہیں، ایک بڑی مشہور انگلش فرم تھی، ایک بڑی مشہور دبئی کی فرم تھی UAE کی، کیونکہ وہاں یہ سائن ہوا تھا MOU انڈیا کے ساتھ، اور ایک پاکستان کی فرم تھی. اور تینوں نے یہی کہا تھا کہ ان کی نظروں میں ایک کانٹریکٹ تھا جس کے مطابق BCCI کو کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا وہ سلمان صاحب بھی بتا سکتے ہیں آپ کو. ہاں بڑی میرا خیال ہے لمبی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے. ہم اس فیصلے سے ہیں ناخوشی. ہمارے خیال سے فیصلہ دوسری طرف ہونا چاہیے تھا، اور یہی ہمیں ایڈوائس بھی ملا تھا. اور جہاں تک کس طرح فیصلہ ہوتا ہے کہ کیس فائل کرنا ہے یا نہیں فائل کرنا، وہ ایک تو انٹرنل مشاورت ہوتی ہے قانونی بھی اور مینجمنٹ کی بھی، پھر ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے اٹھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی آج ہم نے کیس کرنا ہے. جہاں پہ ہار ہوئی ہیں جیت بھی بہت ہوئی ہیں. اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں جو کہ ہم ریویو کرتے رہتے ہیں ہماری انٹرنل ورکنگ پہ، PCB 95% کیس جیتتا ہے اپنے. اگر یہ ہم پچھلے 1 سال کا ریویو کر لیں یا 2 سال کا بھی ریویو کر لیں، 2 سال پہلے شاید 95 سے بھی زیادہ تھا. لیکن جج صاحبان کا فیصلہ ہوتا ہے،
there's only so much one can do. یہ جو بورڈ میٹنگ ہوئی ہے اس کی مین کنسنٹریشن یا توجہ کہہ دیں ہماری ڈومیسٹک کرکٹ سیٹ اپس کی تھی. کافی ٹائم گزر گیا ہے، اس کو ہم نے کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ رول آؤٹ کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بس اب کل فیصلے جو ہوں اس کی وجہ سے یہ جلد سے جلد ہو جائے گا. 6 کرکٹ ایسوسیشنس کے آپ نے دیکھا ہوگا انٹرم بورڈ کے ممبران اناؤنس ہو گئے ہیں، ان کے چیئرمین اناؤنس ہو گئے ہیں. ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جو اس میں کوئی پولیٹیکل اینگلز نہیں ہو، فار دی انٹرسٹ آف دا گیم لوگ کام کریں. اور ان بورڈز کا جو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اپنے چیف ایگزیکٹوز اپوائنٹ کریں، وہ کریں گے. ہم اوبیسلی انہیں سپورٹ کریں گے مگر فیصلہ ان کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہیڈ آف کرکٹ آپریشنز بھی اپوائنٹ کریں گے اور اپنے جو ان کے چیف اکاؤنٹنٹ ہے وہ بھی اپوائنٹ ہوں گے. تو ان کا اسٹرکچر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ان سب کو ہم آفس اسپیس دیں گے مگر پی سی بی کے دفتروں میں نہیں، وہ اسٹیڈیمز میں دیں گے، جیسے نیشنل اسٹیڈیم میں یا راولپنڈی اسٹیڈیم یا قذافی میں الگ ہو گیا ان کا، کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں. ہر ایک کرکٹ ایسوسیشن کے نیچے کوئی 15 سے 16 شہر ہیں. سو رفلی تقریباً 90 سے 100 کوچز چاہیے ہوں گے انہیں ان کرکٹ ایسوسیشنس کے لیے. اس کے لیے فارمر کرکٹرز کو ہم امپلوائے کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے ایک تو یہ کام شروع ہو جائے گا اگلے آپ دیکھیں گے 3-4 ہفتے میں، پر 1 مارچ سے جو کلبز کی اسکروٹنی ہے وہ شروع ہو جائے گی. رجسٹریشن شروع ہو جائے گی، اس کے بعد اسکروٹنی ہوگی، مگر 1 مارچ سے وہ شروع ہو جائے گی. ندیم صاحب آپ سب جانتے ہیں نہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں لیفٹ پر، یہ آپ کو تھوڑی تفصیل سے ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس طرح یہ چیزیں ہم لوگ رول آؤٹ کریں گے. ندیم اوکے. تھینک یو سر. بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اناؤنس کر سکیں کہ کلب رجسٹریشن کو، جس کا سب کافی عرصے سے ہم سے سوال کر رہے تھے، اور انشاءاللہ یہ جو مارچ کا فرسٹ ویک ہے اس کے اندر ہم اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اس سلسلے میں ہم نے پی آئی ٹی بی جو کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ پنجاب انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی بورڈ ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، اور ان کے کال سینٹرز ہیں، اور رجسٹریشن کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہوگی وہ ہم اخبار میں دیں گے تھرو آور سوشل میڈیا، جو ہمارا اکاؤنٹس ہیں وہاں سے. اور جو سوشل میڈیا اور جو ہم نے دونوں چیزوں کو ہم نے پہلے بھی ٹرائی کیا ہے، اور اس طرح کی رجسٹریشن جو ہے آن لائن، وہ ہم نے اس کو 2 دفعہ ٹوٹل 3 دفعہ ٹرائی کیا. ایک ہم نے جب انڈر 18 کے ٹرائلز ہوئے تھے، جب بھی لوگوں نے اس کو یوز کیا، پھر انڈر 16 کے ٹرائلز میں بھی کیا، اور جب ہم نے جب کووڈ کی سچویشن تھی، جب ہم نے کہا تھا کہ جی ہم اس میں کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں مالی پلیئرز کی اور گراؤنڈ مین کی، جب بھی لوگوں نے اس کو استعمال کیا تھا، تو جو اس کا رزلٹ ڈے بائی ڈے بہتر آتا رہا. اور اسی لیے ہم نے یہ جو ہے آن لائن رجسٹریشن کو استعمال کرنے کی جو ہے فیصلہ کیا. اس میں جو لنک ہے وہ ہم ایڈورٹائز کریں گے، اور وہاں پہ آپ فون نمبر بھی ہوگا، وہاں سے فون نمبر کر کے آپ اپلائی کر سکتے. اور جو فرسٹ رجسٹریشن ہوگی وہ پریزیڈنٹ جو ہوگا کلب کا، وہ اپلائی کرے گا کلب کے نام کے ساتھ. اس کو ہم ویریفائی کریں گے کہ پریزیڈنٹ کا اسٹیٹس کیا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے ان کو میسج کریں گے جب ہمیں اسٹیٹس پتہ چل جائے گا کہ جو انہوں نے اپلائی کیا ہے وہ واقعی اس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، تو ان کو لنک بھیجا جائے گا جس میں پھر وہ باقی کلب کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈالیں گے. 15 دن تک وہ پروسیس چلے گا، اس کو ویریفیکیشن ہوگی اس کی، اور اس کے بعد ان کے کلب کو جو ہے دوبارہ میسج جائے گا کہ ان کی فرسٹ رجسٹریشن ہو گئی ہے. تو اس کا پروسیس ایسا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ ہم کیونکہ اس کو پہلے بھی ٹرائی کر چکے تھے اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ آیا تھا. انڈر 16 کی جو ہم نے رجسٹریشن کری تھی ٹرائلز کی، اس میں 10,000 بچوں نے اپلائی کیا تھا پاکستان سے. تو ایک آسان اور ایزی پروسیس ہے، آپ کہیں سے بھی پاکستان کے کسی بھی کونے سے جو ہے رجسٹریشن کر سکتے ہیں. یہ جو سٹی کرکٹ ہے جس کو پہلے ڈسٹرکٹ کرکٹ کہا جاتا تھا، اس کے بھی ہم ٹرائلز کر رہے ہیں، اور
یہ جو اینڈ آف مارچ ہے اس میں ہم ٹرائل شروع کر دیں گے اور اس کی 90 ٹیمیں بنیں گی. تو اس کے ساتھ ہی جب ہم یہ ٹرائل کریں گے ٹیمیں بنیں گی تو ہم 100 سے زیادہ اور نئی جاب کریٹ کر رہے ہیں جس میں سے 90 نئے کوچز ہوں گے. اس کے علاوہ سی ایس کے CEO اور GM کرکٹ یہ بھی ہم جاب ایڈورٹائز کریں گے. تو اوور 100 جابس جو ہے ہم ایڈورٹائز کرنے والے ہیں جو کہ میرے خیال سے جو فارمر کرکٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہے.